باب فضل من علم وعلم، باب فضیلت اس شخص کی جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا، یعنی عالم اور متعلم، سیکھنے والا اور سکھانے والا۔ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن اسامة عن برید بن عبد الله عن ابی بردة عن ابی موسى عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعثنی اللہ، مثل مثال، ما جو، بعثنی بھیجا مجھ کو، اللہ تعالی نے، من الہدی ہدایت کے ساتھ یا ہدایت میں سے دے کر، والعلم اور علم میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم عطا کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الغیث، وہ علم بارش کی طرح ہے، غیث کہتے ہیں بارش کو، اور وہ بارش جو بڑی فریاد کے بعد آتی ہے۔ علم کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ ہدایت کو بارش سے، پانی سے۔ الکثیر بہت سی، موسلا دھار بارش۔ اصاب اردن، وہ پہنچتی ہے ایک زمین کو، یعنی بارش زمین پہ آ پڑتی ہے۔ زمین کون ہے؟ لوگ ہیں، انسان۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم دوسروں کو دیتے تھے وہ کیا تھا؟ بارش، اور لوگ اس کے مقابلے میں کیا تھے؟ زمین۔ فکان منہا، تو تھی اس زمین میں سے نقیتن، کچھ بڑی ہی عمدہ، پاکیزہ، طیبہ، قبلت الماء، جس نے قبول کر لیا پانی، یعنی جذب کر لیا پانی، فانبتت، اس نے اگایا، الکلا، کلا کہتے ہیں نبات الارض کو، زمین کی نباتات، گھاس وغیرہ، والعشبہ، اور سبزی۔ عشب جو ہوتی ہے یہ رطب یعنی تر نباتات کو کہتے ہیں، جیسے سبزی وغیرہ ہوتی ہے، اور کلا خشک کو کہتے ہیں، جیسے گھاس ہوتا ہے اس میں خشک بھی ہوتا ہے، کچھ سبز بھی ہوتا ہے۔ اعشاب بوٹیوں کو کہتے ہیں، اردو میں بھی اعشاب استعمال ہوتا ہے، یعنی جڑی بوٹیاں اور گھاس وغیرہ اور سبزہ نباتات خوب اگی اس پر۔ یہ ہے ایک عمدہ زمین۔ مراد کیا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب کوئی علم کی بات سنتے ہیں، ہدایت کی چیز ان کو ملتی ہے، تو ان کا حال اس زمین کی طرح ہو جاتا ہے جو بڑی عمدہ ہوتی ہے، پانی جذب بھی کر لیتی ہے اور خوب نباتات بھی اگاتی ہے، سرسبز ہوتی ہے، یعنی اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور دوسروں کا بھی دل خوش کرتے ہیں، ان کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وکانت منہا اجادب، اور کچھ زمین کیا تھی؟ بنجر تھی، سخت۔ اجادب کہتے جدب سے ہے کہ لا تشرب ولا تنبت، نہ وہ پانی پیتی ہے نہ کچھ اگاتی ہے، یعنی اس علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے لوگ، اور عمل کچھ نہیں ان کا اپنا بھی، لیکن تھوڑا سا اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ امسکت الماء، پانی کو روک لیتی۔ بعض ایسی زمین ہوتی ہے کہ جو پانی اندر تو نہیں جذب کرتی لیکن اوپر اس کے رک جاتا ہے، یعنی چھپڑیاں جیسے لگ جاتی ہیں تو پانی نظر آتا ہے، وہ پانی بھی کیا ہوتا ہے؟ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فنفع اللہ، تو نفع دیا اللہ تعالیٰ نے، بہا، اس زمین کے ساتھ، الناس، لوگوں کو، یعنی وہ زمین خود تو جذب نہیں کرتی، اس کو خود تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو علم سے، لیکن وہ یاد کر لیتے ہیں، دوسروں کو بڑا اچھا سکھا دیتے ہیں، یعنی دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ فشربوا وسقوا، کیا ہوا کہ اس سے انہوں نے پانی پیا، یعنی لوگوں نے آ کے جو دوسرے راہ گزر تھے اس زمین پہ رک گئے، رکا ہوا تھا پانی، اس سے کچھ پانی پی لیا، وسقوا، اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا، وزرعوا، کھیتی باڑی کا کام بھی لیا اس سے، یعنی دوسرے کھیتوں کو جا لگایا۔ وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور یہ جو بارش تھی یہ پہنچی ایک اور، یعنی زمین کو، کچھ اور لوگوں کو، جو کیسی ہے زمین؟ انما ہی قیعان، یہ ایک چٹیل میدان ہے، یعنی ایک اور زمین کی مثال ایسی ہے، لا تمسک ماءً، اس نے کیا کیا؟ نہ تو پانی روکا، ولا تنبت کلاءً، اور نہ ہی گھاس اگایا۔ اب یہ تین قسمیں ہو گئی نا، ایک عمدہ ترین لوگ، ایک درمیانی قسم، اور ایک بدترین۔ فذالک مثل، تو یہ مثال ہے اس شخص کی، من فقہ فی دین اللہ، جس نے اللہ کے دین میں سمجھ پیدا کی، ونفعہ، اور نفع دیا اس کو، ما بعثنی اللہ بہ، ساتھ اس چیز کے جسے اللہ نے مجھے دے کر بھیجا، فعلم وعلم، تو اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ یہ پہلے گروہ کی مثال دی گئی یہاں۔ ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، اور دوسرا حصہ کون سا ہے چٹیل زمین کا، بنجر زمین کا، کہ وہ ایسا ہے کہ جس نے علم ہدایت کو قبول نہ کیا،
لم یرفع بذالک راسا، اپنا سر اس کے ساتھ نہ اٹھایا، یعنی کچھ نہ سمجھا. ولم یقبل ھدی اللہ، نہ اللہ کی ہدایت کو قبول کیا. الذی ارسلت بہ، وہ چیز جس کو میں دے کے بھیجا گیا ہوں. قال ابو عبداللہ، امام بخاری یہ کہتے ہیں. اب حدیث ختم ہو چکی ہے، بریکٹ بند ہو چکی ہے. یہ ابو عبداللہ بخاری اس حدیث کے کچھ الفاظ کے بارے میں بات کرتے ہیں. قال اسحاق نے کہا، اسحاق ابن راہویہ ان کے استاد تھے، اور جن کے کہنے پر انہوں نے بخاری ترتیب دی تھی. یعنی اپنی کتاب جو تھی اپنے استاد اسحاق ابن راہویہ کے کہنے پر ایک دفعہ انہوں نے مجلس میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کوئی ایسا شخص ہوتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو ابواب میں مرتب کر دیتا. تو ان کے آئیڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پھر یہ کتاب ترتیب دی تھی. کہتے ہیں کہ اسحاق نے کہا وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ، تھا اس میں سے ایک گروہ قَيَّلَتِ الْمَاء، یعنی قبلت الماء کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ قیلت الماء. اور قیلت ہوتا ہے چوس لینا، ایبزارب کر لینا کسی چیز کا. یعنی یہ حدیث میں قیلت نہیں ہے، حدیث میں قبلت ہے، لیکن استاد نے قبلت کی تفسیر کس سے کی؟ قیلت سے. اور قاعن، یعنی اب اسحاق نے قاعن کو کیا ترجمہ کیا؟ قیعان جو پیچھے ہے، یعلوہ الماء، وہ زمین جس کے اوپر پانی چڑھ جاتا ہے، یعنی جذب نہیں کرتا، اوپر ہی چڑھ جاتا ہے. یہ دوسرے شخص کی مثال کی طرف اشارہ ہے. والصفصف، اور ہموار زمین، المستوی من الارض، جو زمین میں بالکل برابر ہو. قرآن پاک میں آتا نا قاعن صفصفا، ایک آیت آتی ہے. تو انہوں نے یہ دو لفظ، امام بخاری کی یہ عادت ہے کہ بعض اوقات حدیث لا کر کہیں کہیں اپنے استادوں کے ایسے اشارات بھی بعد میں سمجھنے کے لیے دے دیتے ہیں، یا کسی امام کا قول بھی ساتھ لے آتے ہیں کہ جس سے الفاظ کے معنی بہتر طور پر سمجھے جا سکیں. تو یہ آخری حصہ حدیث نہیں ہے، حدیث صرف پہلا حصہ ہے. ذرا حدیث کو دوبارہ دیکھ لیں. مثل ما بعثنی اللہ من الہدی، مثال اس چیز کی جو بھیجا مجھ کو اللہ نے ہدایت میں سے دے کر، والعلم، اور علم دے کر. کمثلی، مانند مثال، الغیثی، بارش کے ہے، الکثیر، بہت سی، یعنی موسلا دھار بارش کی طرح ہے اس کی مثال، اس علم کی جسے مجھے اللہ تعالیٰ نے دے کر تمہارے پاس بھیجا. اصاب ارضن، وہ بارش ایک زمین پر برسی. فکان منہا، تو تھی اس میں سے نقیتن، عمدہ زمین. قبلت الماء، جس نے قبول کر لیا پانی، یعنی جذب کر لیا. فانبتت، پھر اگایا، الکلا، گھاس، والعشب، اور نباتات، الکثیر، بہت سی. وکانت منہا اجادب، اور اس میں سے کچھ زمین سخت تھی. اجادب جدب سے. امسکت الماء، اس نے روک لیا پانی کو. فنفع اللہ بہا، تو فائدہ پہنچایا اللہ نے اس کے ذریعے، یعنی زمین کے ذریعے، الناس، لوگوں کو. فشربوا، انہوں نے خود بھی پیا. وسقوا، اور دوسروں کو پلایا. وزرعوا، اور کھیتی باڑی کی. واصابت منہا طائفۃ اخرى، اور پہنچا اس میں سے ایک دوسرے گروہ کو بھی، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی پانی پہنچا. انما ہی قیعان، بے شک وہ زمین صاف تھی. قیعان یعنی صاف چٹیل. لا تمسک ماء، جو نہ روکتی تھی پانی کو. ولا تنبت کلاء، اور نہ اگاتی تھی کوئی گھاس. فذالک، تو یہ ہے مثل، مثال، من فقہ، جس نے سمجھ پیدا کی، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. ونفعہ، اور اس کا فائدہ لیا. ما بعثنی اللہ بہ، یعنی اس کو نفع دیا اس چیز نے جسے اللہ نے مجھے دے کر بھیجا. نفعہ بہ، ما بعثنی اللہ بہ. فعلم وعلم، تو اس نے خود بھی سیکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا. ومثل، اور مثال ہے اس شخص کی، من لم یرفع، جس نے نہ اٹھایا، بذالک، اس علم کے ساتھ، رأسن، سر اپنا. ولم یقبل، اور نہ قبول کی، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت. الذی ارسلت بہ، وہ جسے میں دے کے بھیجا گیا. اس حدیث میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک تو مثال ہے عالم با عمل کی، جو معلم بھی ہو. ٹھیک ہے، سیکھا، عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا. یہ ہے اعلیٰ ترین درجے کا انسان جس کا ذکر پیچھے گزرا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیتن، یعنی بہترین زمین سے تشبیہ دی. دوسری مثال سے مراد کون شخص ہے کہ جس نے پانی کو روک لیا، جذب نہیں کیا؟ یہ وہ شخص ہے جو علم حاصل کرنے کا بہت شوقین ہے، دن رات اس میں گزارتا ہے، لیکن اپنے فرائض اور واجبات کو پوری طرح ادا نہیں کرتا. یعنی جیسے نماز میں نوافل کا اہتمام نہیں، یعنی زیادہ اس کا دھیان کس طرف؟ صرف علم حاصل کرنے پر.
یا یہ کہ انفارمیشن تو بہت ہے مگر سمجھ بوجھ کوئی نہیں اس کی، اپنے اندر کچھ جذب نہیں کرتا، خود سے کوئی استدلال یا استنباط نہیں کر سکتا. یعنی قرآن پورا حفظ ہے مثال کے طور پہ، لیکن یہ نہیں پتا کہ قرآن کہتا کیا ہے مثلا. یا اسی طرح احادیث بہت سی زبانی یاد ہیں لیکن احادیث کا عملی زندگی سے کیا تعلق ہے یہ اس کو نہیں پتا. تو یہ جو دوسری قسم کا شخص ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں. یعنی وہ کون سی؟ مثلا ایک کہ دین میں داخل ہو گیا مگر دین کا علم حاصل نہ کیا، یعنی دین میں داخل تو ہو گیا لیکن اپنے اندر دین نہیں اتارا، احکام سنے جمع کیے لیکن عمل نہ کیا. تو یہ ایسی شور زمین کی طرح ہے جس میں پانی پڑ کے ضائع ہو جاتا ہے. یہ ہے من لم یرفع بذلک رأسا، کہ اس نے اپنا سر نہیں اٹھایا اس کے ساتھ، یعنی تکبر کیا، حیا کیا. حیا سے بھی انسان سر نہیں اٹھاتا نا، بعض اوقات نظریں نہیں ملاتا، ہوتا نا ایسے. آپ جب یہاں بیٹھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اپنا سر نہیں اٹھاتے، من لم یرفع بذلک رأسا، سر اٹھا کے سامنے دیکھ کے علم نہیں حاصل کرتے، نیچے ہی دیکھتے رہتے ہیں. تو اب آپ مثال میں دیکھ لیں کہ آپ کس میں شامل ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ کچھ چکنی زمین ہوتی ہے، سنتے ہیں اور ایسے رہتے ہیں جیسے کچھ نہیں سنا، چٹیل پتھر جو پڑا پھسل گیا، وہیں جھاڑ کے اٹھ کے چلے گئے. یعنی اس کو اس کے دین نے کوئی فائدہ نہیں دیا. اصل میں یہ حدیث اس لیے میں دوبارہ لائی ہوں کہ اس کو سمجھنا مجھے بہت مشکل لگا، حالانکہ بڑی سمپل سی بات ہے، لیکن چونکہ ہمارے عام روزمرہ زندگی سے متعلق ہے تو اس کو میں نے بار بار پڑھا تاکہ میں اپنے آپ کو بھی کسی ایک جگہ پہ فٹ کر سکوں کہ میں اس میں سے کس گروہ میں شامل ہونا چاہتی ہوں اور اس کے لیے مجھ کو کیا کرنا ہوگا. یا یہ کہ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ علم کے اس شوق میں شامل ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر من لم یرفع بذلک رأسا. اصل میں اس ساری حدیث کا جو لفظی ترجمے کو ایک طرف رکھ کے اب آپ اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں اور مثال کو سمجھتے ہوئے کسی اور شخص کو ذہن میں نہ لائیں، اپنے آپ کو ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں علم ہدایت دے رہا ہے، وہ چیزیں عطا کر رہا ہے جنہیں دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، انہیں پا کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم ایسے ہیں کہ خود بھی ان میں سمجھ حاصل کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دیں گے؟ یا پھر ایسے ہیں کہ بس بنجر زمین ہے، پانی رک گیا ہے، کچھ ہم نے حاصل کر لیا، بوقت ضرورت کسی کو دے دیا؟ یا پھر ایسے ہیں کہ جس میں کوئی خیر نہیں، کہ پانی پڑا اور بہہ گیا، ایک کان نے سنا اور دوسرے سے نکل گیا، جو کچھ یہاں گرد پڑی تھی یہیں جھاڑ کے باہر نکل گیا، جیسے آئے تھے ویسے ہی لوٹ گئے. ہر شخص اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھ سکتا ہے کہ اس نے کیا کمایا اور کیا کیا. باب رفع العلم، باب علم اٹھانے کا یعنی اٹھا لیے جانے کا، وظہور الجہل اور جہالت ظاہر ہونے کا یعنی پھیل جانے کا. وقال ربیعۃ، اور ربیعہ کا قول ہے اس باب میں، لا ينبغي لأحد، نہیں جائز کسی انسان کے لیے، عندہ کہ اس کے پاس، شیء من العلم، علم میں سے کوئی چیز ہو، ان یضیع نفسہ کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے. کسی انسان کو جسے اللہ نے کچھ علم دے رکھا ہو، اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے. بہت گہری بات ہے. یعنی جیسا کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے. اس نے اگر ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا اور ہمیں ایسی جگہ پر لے آیا کہ جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ چھینٹے ہم پہ پڑ جائیں، تو اس کے بعد اس بھلائی جو اللہ نے ہمارے ساتھ کی اس کا ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کیا اس سے، جیسے کہ پچھلی حدیث میں ہے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ خلق خدا کے فائدے کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کیا وہ ان کو بھی کچھ اس میں سے حصہ دے رہے ہیں؟ یا پھر ہم چٹیل پتھر ہی ہیں، نہ اپنے آپ کو فائدہ دے رہے ہیں نہ کسی اور کو پہنچا رہے ہیں؟ تو یہاں پر یہ بہت ہی زبردست قول ہے کہ جس کو دین کا تھوڑا سا بھی علم ہو وہ اپنے آپ کو بیکار نہ کر دے، اس علم کو ضائع نہ کر دے، اس نعمت کو محسوس کرے. یہ علم بھی مال کی طرح ہے، جیسے مال کو ضائع کر دے تو خود انسان ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتا ہے، پھر خود انسان پہ پریشانی آتی. اسی طرح جو شخص علم کو ضائع کر دے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اور علم کا ضائع کرنا کیا ہے؟ عمل نہ کرنا اور دوسروں کو نہ دینا. اور اس میں آپ کو وہ حدیث بھی یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، دوسروں کو پہنچا دو خواہ ایک ہی آیت تم جانتے ہو. اگر تمہیں ایک بات کا پتہ ہے تو وہی دوسرے کو سکھا دو، ضروری نہیں کہ تم بہت بڑے عالم ہو تو سکھاؤ. حدثنا عمران بن میسرہ قال حدثنا عبد الوارث عن ابی التیاح عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان من اشراط الساعۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان یرفع، کہ اٹھا لیا جائے گا، العلم، علم، ویثبت، اور ثابت ہو جائے گی، الجہل، جہل، یعنی ہر طرف جہالت عام ہو جائے گی، جہالت پکی ہو جائے گی، جم جائے گی، ویشرب الخمر، شراب پی جائے گی، یعنی شراب عام ہو جائے گی، اسے برا بھی نہیں سمجھا جائے گا، ویظہر الزنا، اور زنا ظاہر ہو جائے گا، غالب ہو جائے گا، علانیہ ہونے لگے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، صحیح حدیث ہے، آپ کی پیشن گوئی ہے، اور وہ کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے امتحان ہے کہ ہم ان ساری برائیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ان برائیوں میں صرف خمر اور زنا نہیں، کیونکہ خمر اور زنا تو نتیجہ ہے پہلے دو چیزوں کا، کہ علم اٹھا لیا جائے اور جہالت عام ہو جائے، اتنی عام ہو جائے کہ لوگ ان چیزوں کو برائی کی بجائے اچھائی سمجھنے لگے اور علانیہ اس کا اظہار کرے۔ آپ دیکھیں کہ ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ جب کوئی عورت اس بات کے پاس سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی کہ اس پہ کوئی الزام لگے کسی مرد کے ساتھ تعلق پر، اور اب سر عام کہا جاتا ہے کہ فلاں میرا دوست ہے اور فلاں میرا دوست ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے، بے حیائی کی انتہا، اس کا عام ہو جانا، یہ پھر فتنوں کے دور کی علامت ہے۔ یہ جو پیچھے حدیث میں فتنے پڑے نا، تو کسی نے پوچھا وہ کیا فتنے ہوں گے؟ وہ یہی فتنے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، کہ اتنا غبار اٹھ جائے ان ساری برائیوں اور خرابیوں کا کہ اس دھند میں ہمیں برائی برائی ہی نہ لگنے، یعنی برائی کو ہم واضح طور پہ برائی ہی نہ محسوس کر سکیں، بلکہ وہ شخص بے وقوف ہو، نااہل ہو کہ جو ان برائیوں میں سے کسی برائی کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس قال لأحدثنكم حديثا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے تو ان کی والدہ انہیں لے کر حضور کی خدمت میں پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سلیم ان کا نام تھا۔ عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ اس سے کام لیجئے، اور یہ لکھنا بھی جانتا ہے۔ اور حضرت انس تمام صحابہ میں طویل ترین عمر پا کے فوت ہوئے، اور انہوں نے 10 سال کی عمر میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا شروع کیا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ 110 سال کی عمر تھی جب ان کی وفات ہوئی، تو گویا 100 سال وہ ایک علم کو پھیلاتے رہے۔ اور شاید یہ ان کی ماں کا خلوص تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں مصلحت تھی کہ ان کے ذریعے سے دین عام ہو۔ قال لأحدثنكم حدیثا، کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک حدیث بتاتا ہوں، لا یحدثکم، نہ حدیث بیان کرے گا تم سے، احد، کوئی ایک، بعدی، میرے بعد، ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ میرے بعد تمہیں یہ بتانے والا کوئی نہ ملے گا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ان یقل العلم، کہ العلم قلیل ہو جائے، علم نہیں، العلم یعنی دین کا علم کم ہو جائے۔ دنیا کے علوم میں تو ہم بہت جو پڑھ رہے ہیں بہت آگے جا رہے ہیں، جو نہیں پڑھ رہے وہ بھی بہت قلیل ہے۔ امت مسلمہ میں جہالت کا پرسنٹیج جو اس وقت ہے دنیا کے علوم میں بھی وہ کبھی نہیں تھا تاریخ میں۔ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، اور جہالت عام ہو جائے گی، یعنی ظاہر ہو جائے گی۔ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، زنا اعلانیہ ہونے لگے گا۔ وَتَكْثُرَ النِّسَاء، عورتیں کثرت سے ہو جائیں گی۔ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، مرد قلیل ہو جائیں گے، تھوڑے ہو جائیں گے، یعنی مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ حتیٰ یکونا، یہاں تک آ نوبت پہنچے گی کہ ہوگا ل50 50 کے لیے، امرأتن عورتوں کے لیے، القیم ایک ذمہ دار، یعنی قرب قیامت تک یہ صورتحال ورسٹ ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے، ان کے انتظام کے لیے صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس کی بہت سی وجوہات بتائی گئی، اور ایک وجہ یہ ہے کہ اتنا فساد، اتنا لڑائی جھگڑا ہو جائے گا کہ ان لڑائیوں میں مرد کام آ جائیں گے، یعنی مارے جائیں گے، اور پھر ایسی انارکی کا دورہ ہوگا کہ عورتیں جو ہیں وہ بچ جائیں گی۔ اور پچھلے چند سالوں میں جو عراق میں اور ایران میں اور کچھ علاقوں میں جہاں جنگیں ہوئیں، وہاں یہ صورتحال آپ اب بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر مرد مارے گئے ہیں اور عورتیں کس طرح موجود ہیں کثرت کے ساتھ۔ باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان۔
حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني ዐقیل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله ابن عمر ان ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی حدیث ہے، قال بینا، اس اسنا میں، انا نائم، کہ میں سو رہا تھا، اتیت بقدح، کہ میں لایا گیا ایک پیالہ، یعنی میرے پاس ایک پیالہ لایا گیا، لبن، دودھ کا، یعنی نیند میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ خواب میں دیا گیا، فشربت، تو میں نے پیا، حتی، یہاں تک کہ انی لأرى الري، میں دیکھ رہا ہوں تازگی، ری تازگی، تراوت، یخرج، نکلتی ہے، فی اظفاری، میرے ناخنوں سے، یعنی ناخنوں تک پر اس دودھ کے پینے کی تازگی کے اثرات موجود ہیں، یعنی پوری طرح میں اس کو پی کے فریش ہو گیا۔ ثم آتیت، پھر میں نے دیا، فضلی، اپنا بچا ہوا، یعنی جو دودھ بچ گیا تھا وہ میں نے دے دیا، کس کو؟ عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کو، یعنی اس پیالے میں کچھ بچا کے میں نے حضرت عمر کو دے دیا۔ قالو، تو لوگوں نے پوچھا، فما اولتہ، آپ نے اس کی کیا تعویل کی یا رسول اللہ؟ قال العلم، فرمایا علم، یعنی وہ جو بچا ہوا دودھ میں نے عمر کو دیا وہ دراصل علم ہے، جس کا کچھ حصہ عمر کو نصیب ہوا۔ اور ویسے اب بھی خواب میں اگر کوئی دودھ پیتا ہوا یا لیتا دیتا دیکھے تو وہ دودھ کو علم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ باب الفتیا وہو واقف علی الدابۃ وغیرہا، الفتیہ فتویٰ دینا، دین کا مسئلہ بتانا، وہو واقف، اور انسان کھڑا ہو، علی الدابۃ، جانور پر، سواری پر، وغیرہا، اور اس کے علاوہ۔ دابہ جانور کو کہتے ہیں، اس سے گاڑی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز، یعنی اگر انسان سفر کر رہا ہے اور کسی گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے یا کسی اونٹ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اور شخص آ کے اس سے کچھ سوال کرتا ہے یا پوچھتا ہے تو اس جگہ پر بھی بات بتائی جا سکتی ہے، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان ایک مجلس میں ہی بیٹھا ہو تو جواب دے، اگر راستے میں، یعنی مراد یہ کہ سفر میں بھی کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا بھی جواب دینا چاہیے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن عیسی بن طلحہ بن عبید اللہ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کہاں تھے؟ منا میں کھڑے، للناس، لوگوں کے لیے، یعنی اویلیبل تھے، یسألونہ، لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے، فجاءہ رجل، ایک شخص آپ کے پاس آیا، فقال، کہنے لگا، لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح، لم اشعر، میں نے خیال نہیں کیا، فحلقت، تو میں نے سر منڈوا دیا، قبل ان اذبح، اس سے پہلے کہ میں ذبح کروں، یعنی قربانی سے پہلے ہی سر منڈوا چکا ہوں۔ فقال اذبح ولا حرج، آپ نے فرمایا اب ذبح کر لو، یعنی سر منڈوانے کے بعد ذبح کر لو، اور کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی حج کے موقع پر جب قربانی کی جاتی تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے کنکریاں ماری جائیں، پھر قربانی کی جائے، پھر سر منڈوایا جائے، لیکن ایک شخص نے سب سے پہلے سر منڈوا لیا، آپ سے پھر آ کے پوچھا کہ اب میں کیا کروں، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں، یعنی آگے پیچھے ہو جانا اس چیز کا، اس سے اصل چیز ہے کام کر لینا، آگے پیچھے ہونے سے نہیں بات بگڑتی۔ فجاء آخر، دوسرا آیا، فقال لم اشر فنحرت، کہنے لگا کہ میں نے قربانی کر لی، نحر اونٹ کی ذبح کرنے کو کہتے ہیں، قبل ان ارمیہ، اس سے پہلے کہ میں رمی کروں، پتھر ماروں شیطانوں کو، قال ارمی، فرمایا پتھر مار لو، رمی کر لو، ولا حرج، کوئی حرج نہیں، یعنی اب بعد میں بھی تم رمی کر سکتے ہو۔ فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء، تو جو کچھ بھی پوچھے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں، قدم ولا اخر، پہلے کی گئی اور نہ بعد میں، الا قال، مگر آپ نے فرمایا افعل ولا حرج، کر لو، کوئی حرج نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا میں موجود تھے، اور کتاب الحج میں آتی ہے وضاحت کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اس وقت، یعنی نیچے کھڑے ہوتے تو لوگوں کے ہجوم میں لوگ آپ کو دیکھ نہ سکتے، آپ سے مسائل نہ پوچھ سکتے، لہٰذا لوگوں کا نیچے ہجوم تھا، آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ باری باری آ کے اپنے مسائل پوچھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جواب دے رہے تھے، اور جس نے بھی کچھ پوچھا کہ میں نے یہ پہلے کر لیا اور یہ پیچھے کر لیا، تو آپ نے سب کے جواب میں فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن پہلے رمی کر لے اور بعد میں قربانی کرے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر پہلے قربانی کر لے اور بعد میں رمی کرے، یا پہلے بال منڈوائے یا بعد میں، تو اس سے حج کے قبولیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، سہولت کی بات ہے، کیونکہ اتنے رش میں سب لوگ اگر ایک ہی کام کرنے لگ جائیں تو اس سے بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ باب من اجاب الفتیہ باشارۃ الید والراس، باب جو جواب دے کسی مسئلے کا باشارۃ الید،
ہاتھ کے اشارے سے، یعنی زبان سے نہ بولے بلکہ ہاتھ سے یا اگر سر سے جواب دے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ مثلا اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی عالم کے پاس جا کے کوئی سوال پوچھتا ہے اور وہ بولتا نہیں، صرف سر ہلا دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں کر لوں، تو وہ کہتا ہے ہاں کر لو، تو اس سے بھی حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ یا اگر کوئی ہاتھ سے کسی چیز کا اشارہ کر دیتا ہے اس کے ہاں یا نہ کا، تو وہ کرنا بھی جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ایوب عن ادرمة عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل پوچھے گئے فی حجته اپنے حج کے موقع پر، فقال تو ایک شخص نے کہا ذبحت قبل ان ارمی، میں نے ذبح کر لیا اس سے پہلے کہ میں رمی کروں، فاومأ تو اشارہ کیا، بیدہ اپنے ہاتھ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، قال لا حرج کوئی حرج نہیں، وقال حلقت اور اس نے کہا کہ میں نے سر منڈوا لیا، قبل ان اذبح اس سے پہلے کہ میں ذبح کروں یعنی قربانی سے پہلے، فاومأ بیدہ تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ولا حرج کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اس کو ہاتھ سے ہی صرف کہہ دیا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے زبان سے بھی کہا، دوسرے کو ہاتھ سے کہا، تو یہ کس وقت ایسا موقع آتا ہے کہ جب سوالوں کی بہت کثرت ہو جائے، تو اس میں ایک آ کے پوچھ رہا ہے وہی بات، دوسرا تیسرا، اور مسلسل ایک بات ہو رہی ہے، تو اس میں ضروری نہیں کہ انسان پھر بولتا ہی رہے، سر کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے بھی بات کو سمجھا سکتا ہے، لیکن اشارہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے مثبت اور منفی کا فرق واضح ہو، یہ نہ ہو کہ کسی سے کہنا ہو کہ کر لو اور اس سے مراد ہو کہ نہ کرو۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہم پاکستان میں نہ کرنے کے لیے سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہیں، لیکن ترکوں کے ہاں نہ کے لیے نیچے سے اوپر ہلاتے ہیں۔ اب ہم نیچے سے اوپر لا کے اور اوپر سے نیچے، تو اس کا مطلب ہمارے ہاں تو وہ ہاں ہو گیا، یعنی جو چیز ہم ہاں کو کرتے ہیں وہ اس میں ایسے کر کے نہ کرتے ہیں، یعنی وہ اشارہ ہونا چاہیے جو اس شخص کی سمجھ میں آ سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کرنا ہے اس کے کرنے کے بجائے کچھ اور کر لے، یعنی معاملہ بگڑے نہ۔ حدثنا المکی بن ابراہیم قال اخبرنا حنظلۃ بن ابی سفیان عن سالم قال سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبض العلم، علم قبض کر لیا جائے گا، لے لیا جائے گا، ویظہر الجہل، جہالت عام ہو جائے گی، والفتن، فتنے عام ہو جائیں گے، ویکثر الحرج، اور حرج کثرت سے ہوگا۔ قیل یا رسول اللہ وما الحرج، آپ سے پوچھا گیا یہ حرج کیا ہے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا ہاکذا بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کا اشارہ کر کے بتایا، فحرفها، تو آپ نے ہاتھ کو ترچھا کیا، یعنی الحرج القتل، یعنی لوگوں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی، کأنہ یرید القتل، گویا کہ آپ فرما رہے تھے قتل بڑھ جائے گا، یعنی قیامت کے قریب۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہو کہ علم کیسے قبض کر لیا جائے گا؟ ہم نے تو علم کتابوں میں لکھ لیا، کمپیوٹرز میں فیڈ کر لیا، تو کون ہے، کس کی مجال ہے کہ وہ لے جائے ہم سے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمارے گھروں میں قرآن کب سے موجود ہے؟ آپ شاید بچپن میں جب آپ نے آنکھ کھولی ہو، سب سے پہلی کتاب جسے آپ نے دیکھا ہو وہ قرآن ہی تھی نا، لیکن ہماری عمروں کے کتنے کتنے سال گزر گئے کہ اس کتاب کے موجود ہونے کے باوجود ہم اس میں سے کچھ نہ جانتے تھے۔ اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دکانیں بھری پڑی ہیں کتابوں سے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی وہ کتابیں لا کے ان کو پڑھ بھی لیں، بعض اوقات دل کی تسلی کے لیے لا کے رکھ دیتے ہیں، برکت کے لیے رکھ دیتے ہیں، لیکن اسے کھولنا اور پڑھنا اس کا وقت نہیں ہوتا۔ تو یہ یقبض العلم سے مراد یہ نہیں کتابیں جلا دی جائیں گی یا وہ علم کے جو ذرائع ہیں وہ سب بند کر دیے جائیں گے یا اسکول بند کر دیے جائیں گے، نہیں، یقبض العلم یعنی وہ صلاحیت، وہ شوق اور وہ ولولہ اور وہ جذبہ ہی نہیں رہے گا کہ علم کی طرف بھی کوئی آئے۔ وہ سب سے حقیر اور سب سے بیکار کام، اور خاص طور پر العلم یعنی دین کا علم۔ دنیا کے لیے ہم سارے وسائل صرف کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، لیکن دین کے لیے 1 روپیہ بھی جیب سے نکالنا پڑے تو 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ باہر نکالیں یا واپس رکھ لیں۔